أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، متفق علیہ، وزاد مسلم والنصارى۔ مساجد کے بیان سے متعلق، مساجد کی تعمیر کہاں ہونی چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اس سلسلے میں جہاں پر بھی زمین ہموار ہو اور مسلمانوں کے لیے جس جگہ پر مسجد بنانے کی سہولت ہو، آسانی ہو، اس جگہ پر ایک مسلمان مسجد تعمیر کر سکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ مسجد ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے اطراف میں، اس کے قریب میں مسلمان آباد ہوں، یا کم سے کم دن بھر مسلمان وہاں سے گزرتے رہتے ہوں، تاکہ ہر نماز کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پہنچتا رہے۔ اسی طرح سے مسجد کے لیے امام اور مؤذن، مسجد کی صفائی کا انتظام، یہ تمام انتظامات مسجد کی تعمیر کے بعد ہونا ضروری ہیں۔ مسجد بنانے کے بعد مسجد کو ایسے ہی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، بغیر امام کے، بغیر مؤذن کے اور بغیر اس کے صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنے والے کے۔ لہذا جہاں پر بھی مسجد تعمیر کی جائے تو مسجد کی تعمیر کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مسجد کی امامت، مسجد کے دروس، مسجد میں اذان اور مسجد کی صفائی کا ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان مساجد کی تعمیر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تعمیر کے بعد مسجد کو آباد کرنے کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ تعمیر کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اس سے زیادہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تعمیر کے بعد جو مسجد کو آباد کرنا ہے، جو مسجد کی اصل روح ہے، اذان ہے، نماز ہے، پاکی صفائی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوتیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، اور اس طرح سے بچے پڑھائی کرتے رہیں، تعلیم و تربیت کا مرکز ہو، اس کے لیے تقریباً مسلمان ناکام دکھائی دیتے ہیں اور بڑی کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان مساجد کے نام سے مسلمانوں کا بہت بڑا پیسہ، بہت بڑا سرمایہ برباد بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب جتنا بڑا سرمایہ صرف ہو، اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ مسجد کے اطراف کے مسلمانوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت کا فائدہ ہونا چاہیے، تاکہ مسجد نماز کے لیے بھی ہو اور محلے کے تمام افراد، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تربیت کا بہترین مرکز بھی ہو۔ تو اس سے ایسی مسجد کے ذریعے مسلمان بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ مسجد کی تعمیر کا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے، جہاں پر مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو برباد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو برباد کرے۔ اب یہود وہ بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بھلا کسی قوم کے لیے اس طرح کی بربادی کی بد دعا کرنا، جبکہ وہ قوم دنیا میں موجود ہے، نسل در نسل کئی زمانے تک رہنے والی ہے،
اور پھر اگر اس میں اسلام کی دعوت دی جائے تو اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، صفیہ بنت حوی بن اخطب. حوی بن اخطب خیبر کے یہودیوں کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ایک یہودی کی بیٹی مسلمان ہو کر نبی کے گھرانے میں داخل ہو سکتی ہے، ازواج مطہرات میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح سے یہود دنیا میں الگ الگ زمانے میں مسلمانوں میں شمار کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. پھر بھلا ایسی قوم کے لیے بد دعا کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی ہے؟ وہ بد دعا اس قوم کے لیے خاص نہیں ہے، وہ بد دعا ان کی حرکتوں کے لیے ہے. نام اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن پوری قوم کے لیے وہ عمومی بد دعا نہیں ہے. بد دعا اس طرح سے ہے کہ جو اس قوم میں برائی کرے، جو برائیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کی برائی کا تذکرہ کر کے ان پر بد دعا کی ہے. جب آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو برباد کرے، تو سوال یہ ہوتا ہے کیوں برباد کرے، کیوں آپ بد دعا کر رہے ہیں اس قوم کے لیے؟ تو آپ نے آگے اس کی وضاحت فرما دی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا دی، اسی جگہ مسجد بنا دی. فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اس قبر والے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں یا قبر والے کے سامنے کر رہے ہیں. تو اس طرح سے گویا کہ انہوں نے مسجد کو شرک کا مرکز بنا لیا. بھلا ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر ایک قبر ہے، تو مسجد میں قبر کا کیا مطلب؟ یا قبر کے اوپر مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ یا مسجد کے اندر قبر بنانے کا کیا مطلب؟ یا قبر کے اطراف میں مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ کیوں اس جگہ پر، ایسی جگہ جس قبر کی تعظیم کی جا رہی ہو، جس قبر کو بڑا بنایا جاتا ہو، جس قبر کے بارے میں لوگ الگ الگ طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں، بھلا اس جگہ پر سجدے کرنے کی جگہ مسجد بنا دی جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں گمراہی کا ایک بڑا دروازہ کھلے گا. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں مسجد کے اندر قبر ہے، یا پھر پہلے سے کہیں قبر تھی تو قبر کے بازو میں مسجد ہے. تو یہ مسجد کس کی ہے؟ تو یہ قبر کی ہیں، دونوں ملے جلے ہیں. تو مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں چراگاہ کرتے ہیں، یہاں چادریں چڑھاتے ہیں، یہاں طواف کرتے ہیں، یہاں دعائیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی انسان کی، کسی مردے کی عبادت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شرک کے اس مرکز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. اب یہود نے کیا کیا تھا؟ یہود نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، انبیاء دنیا میں سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں، سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کی قبر ہے اسی جگہ مسجد بنا لی جائے تو نبی نے ان پر بد دعا کر دی. جب نبی کی قبر پر مسجد بنا دی جائے اس پر بد دعا ہے تو پھر نبی کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کی قبروں پر لوگ مسجد بناتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا مطلب صرف یہ یہود کے لیے بد دعا نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی بد دعا ہے. جو مسلمان قبروں پر مسجد بناتے ہیں، جو بھی مسلمان قبر پر مسجد بنائے گا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے. اب یہود کو کیوں ذکر کیا گیا جبکہ یہ تو مسلمان بھی کرنے والے ہیں؟ امت محمد بھی ایسا ہی کر رہی ہیں آج دنیا کے اندر. نبی نے یہود کا ہی نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ کام یہود نے شروع کیا، یہ عادت، یہ خصلت یہودیوں کی ہے، اور مسلمان یہودیوں کی خصلتوں میں، اس کی عادتوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو مسلمان قبر پرستی کرتا ہے گویا کہ وہ یہودیوں کی مشابہت اپناتا ہے، یہودیوں کا عمل اپناتا ہے، یہودیوں کی طرح وہ حرکتیں کرتا ہے.
اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بربادی کی بد دعا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر وہ مسلمان جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پر مسجد بناتے ہیں یا مسجدوں میں درگاہیں بناتے ہیں، ایسے مسلمانوں کی تعداد کتنے ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے، سروے کیا جائے تو بہت بڑی تعداد نظر آئے گی۔ تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمانوں کے لیے نبی نے بربادی کی بد دعا فرمائی ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے نبی نے بربادی کی بد دعا فرمائی ہے۔ تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے یہ برباد ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور ادھر مسلمان دوسرے یہ پریشان ہے کہ آخر مسلمان برباد کیوں ہیں؟ مسلمان کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلمان مارے کیوں جا رہے ہیں؟ مسلمان تکلیف میں کیوں مبتلا ہیں؟ مسلمانوں کو یہ حکومتیں کیوں پریشان کرتی رہتی ہیں؟ لوگ یہاں یہ وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکومتیں پریشان نہیں کر رہی ہیں، مسلمانوں کے پیچھے نبی کی یہ بد دعا ہے، ان کی بربادی کے پیچھے نبی کی یہ بد دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی کی بد دعا کر دی۔ تو پھر جب مسلمان چاہتا ہے کہ وہ آباد ہو، بربادی سے بچے، تب شرک کرنا بند کر دے، شرک کرنا بند کر دیں، اللہ کی عبادت کرے، توحید پر قائم رہیں۔ جب تک کہ مسلمان توحید کے مرکز اس مسجد کو شرک سے پاک نہیں کرے گا، تب تک کہ وہ دنیا میں صحیح طرح سے کبھی امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو رب کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے حقیقی مالک کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، بھلا اس انسان کو، اس مسلمان کو دنیا میں کہاں امن ملے؟ جو اپنے نبی کا نہیں ہوا، جو اپنے خدا کا نہیں ہوا، وہ اس کے لیے دنیا والے فرما بردار بنے، دنیا والے اس کے ساتھ انصاف کریں۔ اب یہ قبر کس کی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وفیہ اولئک شرار الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو نبیوں کا مسئلہ ہوا، لیکن صرف نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے علاوہ نیک لوگوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ اب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ کہاں بنایا گیا؟ کیا آج بھی موجود ہیں؟ کیا آج بھی نبیوں کی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ کیا نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ یا مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی 2024 میں نبیوں کی جہاں قبریں ہیں، اسی کے اوپر مسجد بھی ہے۔ اور یہ اگر معلوم کرنا ہے تو آپ ملک شام چلے جائیے۔ ملک شام میں فلسطین ہے، اردن ہے، سیریا ہے، اسی طرح سے مصر ہے۔ تو سب سے زیادہ جو انبیاء علیہم السلام کی قبریں جن پر مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا ملک فلسطین ہے۔ اسی طرح سے اردن ہے، اردن میں بھی بہت سی جگہوں پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر مسجد فلسطین میں موجود ہے، اور بھی دیگر انبیاء کی قبروں کے نام سے قبریں ہیں، بڑی بڑی قبریں بنائی گئی ہیں، چادریں ہوتی ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ صبح شام میلہ لگا رہتا ہے، اور اسی پر مسجد بھی ہے، لوگ وہاں جا کے مسجد نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بہت سے انبیاء ملک شام کے علاقے میں آئے تھے، تو اس علاقے میں آج بھی مسلمانوں نے ان قبروں کو، ان مزاروں کو، ان درگاہوں کو مساجد کے اندر آباد کیا ہوا ہے۔ اب ایک جگہ محفوظ ہیں، وہ ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ، اور وہ بھی اس لیے محفوظ ہیں کہ وہاں پر آل سعود کی حکومت ہے، ورنہ آل سعود کے آنے سے پہلے، یہ آل سعود جو ابھی سعودی حکومت ہے، اس حکومت کے آنے سے پہلے وہ بھی سجدہ گاہ تھی، وہاں بھی سجدے کیے جاتے تھے، نبی کی قبر پر بھی سجدے کرتے تھے، باقاعدہ اس قبر کا طواف ہوا کرتا تھا، وہاں پر لوگ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتے تھے جو آپ الگ الگ درگاہوں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حرکتیں باقاعدہ پہلے مسجد نبی کی قبر پر ہوا کرتی تھی، اور یہ تقریباً 600 سال 700 سال تک چلتا رہا، یہ سلسلہ 600-700 سال تک چلتا رہا۔ نبی کی قبر پر سجدہ کرنا، نبی کی قبر کو طواف کرنا، وہاں پر چادریں چڑھانا، وہاں الگ الگ طرح کی حرکتیں کرنا، یہ خلافت عثمانیہ جو ترکی سرکار تھی ان کے زمانے میں بھی، اور ان سے پہلے جو خلافت عباسیہ کا آخری دور تھا ان کے زمانے میں بھی یہ چلتا تھا۔
لیکن آل سعود کے آنے کے بعد سے وہ سلسلہ بند ہوا. اسی لیے سارے دنیا کے قبر پرست اور بدعتی یہ سعودی حکومت کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ جو چادریں چڑھانے کا، طواف کرنے کا، یہ درگاہوں پر سجدے کرنے کا جو ہمارے باپ دادا سے جو طریقہ رہا ہے انہوں نے بند کر دیا. تو اس کی وجہ سے ان کو خار ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور آج بھی ان کی کوششیں ہیں کہ ہم اس جگہ کو دوبارہ ہم شرک کا مرکز بنا کے رہیں گے. باقاعدہ بڑی بڑی تنظیمیں، علماء کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ حکومت کو ختم کریں تاکہ مدینہ اور مکہ کو دنیا کا پھر سے شرک کا مرکز ہم بنا لیں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مکہ مدینہ شرک کا مرکز بنے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے مرکز سے پاک کر کے توحید کا مرکز بنایا، اور اس کا امتی اب اسی کو شرک کا مرکز بنانا چاہتا ہے جیسے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں تھا. لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی آل سعود کی حفاظت کرے، ان کو اور طاقت عطا فرمائے تاکہ یہ قبر پرست، یہ شرک کرنے والے کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکیں، کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکیں. ورنہ آپ تصور کیجئے، آپ مدینہ منورہ جاتے ہوں گے، کبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، آپ مدینہ کے گلیاں، مدینہ کے روڈ دیکھیے، یقین کیجئے اگر اس طرح کی دولت، اس طرح کی خوشحالی، ایسا مال اگر بدعتیوں کے پاس ہوتا، قبر پرستوں کے پاس ہوتا، مدینہ میں اگر قبر پرستوں کی حکومت ہوتی، دیکھیے کیسے قوالی، جشن، ناچ، گانے، ڈھول، تاشے پورے مدینہ کے گلیوں میں یہ بجا کرتے تھے. آپ خالی تصور کر کے سوچئے، یہ پہلے ہوتا تھا اس طرح سے. خلافت عثمانیہ کے دور میں مدینہ میں قوالیاں، ناچ گانے بہت ہوتے تھے. جو بقی قبرستان ہے، وہ بقی قبرستان میں تو عورتیں بیٹھے رہتی تھی دن بھر، لمبے بال کھلے ہوئے، آدھے ننگے دڑنگے، جس طرح درگاہوں پہ ہوتے ہیں ویسے بقی میں بیٹھا کرتے تھے. ان کے آنے کے بعد، آل سعود کے آنے کے بعد ایسے لوگوں کا صفایا کیا گیا، اور وہ لوگ آج بھی ہندوستان کی ایک بہت بڑی تعداد، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں کے بہت بڑی تعداد کے مسلمان آج چاہتے ہیں کہ پھر سے ہماری وہ پہلے والی جو روش تھی اس کا ہمیں موقع مل جائے، کیونکہ اور اس کے راستے میں ایک ہی قوم حائل ہے، وہ ہے آل سعود. اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ وہاں پر پھر وہی ناچ گانے شروع کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ ناچ گانے جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض نہیں ہے ان کو خود کو ناچ گانے وہاں پر جا کر کرنا ہے قوالیوں کی شکل میں، اس کے لیے مواقع وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی توحید کے مرکز کو توحید کا مرکز باقی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینے میں بیٹھ کر فرمایا تھا کہ قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا. اب انبیاء تو اتنے نہیں تھے کہ ان کی قبروں کو جگہ جگہ سجدہ گاہ بنایا جائے. اب جہاں نبی نہیں رہے وہاں مسلمانوں نے کیا کیا، وہاں نیک آدمی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا. اور آپ نے اس کا بھی اشارہ فرمایا ہے، کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. ان کے درمیان جب بھی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا دیتے تھے. ان کی اس قوم میں جب بھی نیک آدمی مرتا تھا، عبادت گزار، تہجد گزار، عالم دین، نیک، متقی، پرہیزگار ہوتا تھا، وہ اپنی زندگی میں، اور جب مر جاتا تھا اسی کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے اور اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہیں. یعنی اس طرح کی یہ حرکتیں کرنے والے لوگ، قبروں میں مسجد میں قبر، قبر کے اوپر مسجد کے اوپر قبر، یہ جو شرک اور توحید کے مرکز کو خلط ملط کر کے جو لوگوں نے رکھا ہوا ہے، نبی نے فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں. نبی نے ان کو سب سے بدترین لوگ قرار دیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے ہمیں جو طریقہ، ہمیں جو راستہ دیا ہے توحید کا راستہ. ورنہ ہم سے اچھے ہوشیار، اچھے ذہین و فتین، اچھی دولت والے، اچھے بڑے خاندانوں والے، بڑے قبیلے والے، حسب و نسب والے آج کہاں گندگی میں ملوث ہیں،
کیسی کیسی حرکتوں میں، بدعت و خرافات میں ملوث ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایسی جگہوں سے محفوظ کر رکھا ہے، تو اپنی علماء کے لیے خاص دعا کرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی محنت ہے، ان لوگوں کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کی وہ دعوت و تبلیغ ہے کہ انہوں نے نبی کی سیرت، نبی کی حدیثیں، نبی کی باتیں صحیح طرح سے ہم تک پہنچائی ہیں، تب جا کر ہم اس ذلت کے میدان سے محفوظ رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا بھائی وہیں پر ہے، ہمارے چچا وہیں پر ہیں، ہمارے پڑوسی وہاں موجود ہیں، ہمارے خاندان والے وہاں موجود ہیں، ہم اس میں سے کیسے نکلیں؟ کس نے ہم کو نکالا اس راستے سے؟ ہمارے علماء نے، جن لوگوں نے صحیح دین ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو جو صحیح دین پیش کرتا ہے، صحیح باتیں پیش کرتا ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک انسان وہی ہوتا ہے کہ جو خیر کے کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں، یہ بدعت و خرافات سے، قبر پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔